سوال کیا گیا ہے عبدالرزاق بلوچ بھائی کی طرف سے کہ کیا حائضہ عورت میت کو غسل دے سکتی ہے؟ دیکھیے، یہ جو تصور ہے کہ پیریڈز کے ایام میں عورت ناپاک ہوتی ہے، یہ تصور اسلام نے دیا ہے، لیکن یہ حکمی تصور ہے، جسمانی نہیں۔ ایسا نہیں کہ عورت کو ہاتھ لگائیں تو آپ کے ہاتھ ناپاک ہو جائیں۔ عورت ظاہری طور پر یا جسمانی طور پر یا حسی طور پر ناپاک نہیں ہوتی، اس کی ناپاکی حکمی ہے، حکمی ناپاک ہے۔ جس طرح جنبی ناپاک ہوتا ہے تو یہ حکمن ناپاک ہوتا ہے، جسمن نہیں ناپاک ہوتا۔ بعض لوگوں نے عجیب و غریب تصورات ایسے گھڑ لیے ہیں۔ کئی لوگ یہ پوچھتے ہیں جی کیا ان دنوں میں عورت بچے کو دودھ بھی پلا سکتی ہے؟ تو یہ کس قسم کے سوالات ہیں؟ ایک مسلمان کو یہ بنیادی معلومات تو ویسے ہی معلوم ہونی چاہیے۔ اب کسی نے یہ کیوں نہیں پوچھ لیا کہ کیا کھانا پکا سکتی ان دنوں میں کہ نہیں؟ بھئی اگر وہ پلید ہے تو آپ آٹا گوندے گی تو وہ آٹا پلید ہو جائے گا، روٹی پکائے گی روٹی پلید ہو جائے گی، سالن پکائے گی سالن پلید ہو جائے گا، بچے کو دودھ پلائے گی تو بچے کا دودھ پلید ہو جائے گا، اور اسی طرح کپڑے دھوئے گی تو کپڑے پلید ہو جائیں گے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس کی جو نجاست ہے وہ حکمی ہے، حکمی نجاست ہے، جس کی بنا پر وہ نماز روزے سے رکے گی، وہ قرآن پاک نہیں پڑھے گی۔ لیکن باقی جتنے معاملات ہیں وہ عام عورتوں والے ہیں۔ ذکر اذکار صبح و شام کے وہ کر سکتی ہے، دعائیں پڑھ سکتی ہے، وہ قرآن کریم کی قرات ہی نہیں کرنی نا، عام دعائیں جو ہیں مسنون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت وہ پڑھ سکتی ہے، صبح و شام کے اذکار حدیث سے جو ثابت ہیں وہ کر سکتی ہے۔ اسی طرح باقی سارے کام، کھانا پینا، کپڑے دھونا اور بچے کو دودھ پلانا اور جتنے بھی کام ہیں وہ سارے کر سکتی ہے۔ تو میت کو غسل دینا بھی اسی میں شامل ہے، عام کاموں میں جس میں خاص حائضہ عورت کو منع نہیں کیا گیا، لہٰذا اس کے لیے کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اسی طرح بعض لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ حائضہ عورت کوئی جانور ذبح کر سکتی ہے کہ نہیں؟ جانور عورت عام حالت میں بھی ذبح کر سکتی ہے اور اس حیض کی حالت میں بھی کر سکتی ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ اسلام نے جو کام منع کیے ہیں خاص طور پر حائضہ عورت کو، نماز، روزہ، قرآن کریم کی تلاوت، یہ جو کام اسلام کے منع کردہ ہیں صرف یہی منع ہوں گے۔ باقی جس طرح مسجد میں جانا بھی ہے، مسجد میں جانا بھی حائضہ عورت کا اور جنبی مرد کا منع ہے۔ تو یہ جو معاملات اسلام نے منع کیے ہیں وہی منع ہوں گے، باقی سارے کے سارے جائز ہوں گے، چاہے وہ جو بھی ہیں۔